السلام علیکم، ویلکم بیک اینڈ یو آر واچنگ جینٹل ٹاک دی براڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ آیت کمال، اور آج ہم ایک بہت ہی سینسٹیو اور انٹرسٹنگ سوال لے کے آئے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہاسپٹلس بننے کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ مریضوں اور مرض کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، جو کہ لاجیکلی کم ہونا چاہیے. تو اس سوال کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر عاقف اللہ خان. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ فرسٹ آف آل سر یہ بتائیں کہ پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ What do you think about it? پہلی بات تو یہ ہے، ہیلتھ سسٹم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور میں ایز اے ڈسکلیمر دوں گا کہ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر بٹ آئی ڈو ریسرچ. ٹھیک ہے، ریسرچ آن اے لاٹ آف ٹاپکس. اس میں سے ایک ہیلتھ بھی ہے، جو کہ بہت سارے ٹاپکس ہیں جس میں ریسرچ کرتا ہوں، اور میں انالائز کرتا ہوں کہ کیا چیز صحیح جا رہی ہے، کیا غلط ہے، اس میں سے ہم پک کرتے ہیں. ہیلتھ سسٹم ایز اے ہول پاکستان کا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت مل رہی ہے، اور بن رہے ہیں ہاسپٹل. ہر سال یا کچھ سالوں بعد ہم سنتے ہیں کہ ایک اور ہاسپٹل بن گیا اور مزید علاج ہو جائے گا. کینسر کے ہاسپٹل، کڈنی کے ہاسپٹل، برنس کے ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹلس. ٹھیک ہے، بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہاسپٹلس زیادہ ہو رہے ہیں لیکن مرض کم نہیں ہو رہے. مطلب بڑا کنسرننگ ایک کویشچن ہے کہ چاہیے تو یہ کہ اگر ٹریٹمنٹس زیادہ ہو رہی ہے تو ڈیزیزز کم ہونی چاہیے تھے اوور دا ٹائم، لاجیکلی. ٹھیک ہے، تو اس میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا کہ بھئی تھوڑا کمپیریزن کہ کچھ سالوں پہلے کیا سین تھا، اب کیا سین ہے. تو میں نے آئی اسٹارٹڈ کمپیریزن بٹوین 1995 and 2025. This is a 30 years of timeline. ٹھیک ہے، اس سے میں نے تھوڑا کمپیریزن کیا تو I was shocked to know، بلکہ آپ کو بھی یہ ذرا سن کے حیرانگی ہوگی کہ 3 میجر سیکشنز جو ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اس میں ایک ہاسپٹلز ہیں، دوسرا فارماسیوٹیکل یونٹس جو ہیں جو یہ دوائیاں بناتے ہیں یا ٹریٹمنٹس کے جو بھی چیزیں بناتے ہیں، اور تھرڈ ہے ڈیزیزز. میں نے ان تینوں کو کمپیئر کیا کہ ان کا لیول 95 میں کیا تھا اور 2025 میں کہاں پہنچے. سب سے پہلے ہاسپٹلس کا دیکھ لیں تو 95 میں پورے پاکستان میں ٹوٹل ہاسپٹلز ور اراؤنڈ، جو میجر ہاسپٹل، چھوٹے چھوٹے نہیں، جو میجر ہاسپٹلز ہیں، دے ور اراؤنڈ 756، اور 2025 میں وہ تعداد بڑھ کے 1330 سم تھنگ تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، کافی زیادہ، آلموسٹ ڈبل ہو گئے اس حساب سے. پھر میں نے دیکھا کہ ہاسپٹلز اگر بڑھ گئے ہیں تو فارماسیوٹیکلس کا کیا سین ہے. تو وہ جب میں نے کمپیئر کیا تو 1995 میں پاکستان میں 216 فارماسیوٹیکل کمپنیز کام کر رہی تھی، آج کل 765 پہ پہنچ گئی ہے 30 ایئرز میں، ود ان 30 ایئرس. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے کمپیریزنس میں کہ آپ کے پاس ٹریٹمنٹ بھی ہے، آپ کے پاس فیسلٹی بھی ہے، تو ان کی کمبینیشن سے تو چاہیے کہ ڈیزیزز کم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. ایک ہوتا ہے کمیولیٹیو ڈیزیز برڈن. ٹھیک ہے، DALYs اس کو بولتے ہیں، جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ ہیلتھ کی وہ جانتے ہیں اس کو. اس کے مطابق پاکستان میں جو DAYLs ہیں وہ 7، مطلب کمیولیٹیو ڈیزیزز کے سارے ملا کے آپ دیکھیں گے کتنی ڈیزیزز ایک سال میں سامنے آتی ہے. تو 95 میں اٹ واز 75 ملین، اور 2025 میں ٹیکنیکلی تو نیچے جانا چاہیے بٹ وہ اس سے بھی اوپر گئی ہے 110 ملین پہ. اچھا، اینڈ اٹ شوز اے کمپلیٹ اسٹریٹ لائن. یہ میں ابھی آپ کو آڈینس کو اسکرین پہ بھی دکھا دوں گا جو اس کے گراف ہیں تینوں کے، بلکہ آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے. ان گرافس میں اگر آپ دیکھیں نا تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ تینوں چیزیں ایک ساتھ بڑھ رہی ہیں. یہ نہیں ہو رہا کہ اگر آپ کے پاس ٹریٹمنٹس ہیں تو اٹ شوڈ گو ڈاؤن، کم ہونا چاہیے. تو اس کی پھر میں نے وجہ ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کیا ہے. کہ گورنمنٹ فنڈ تو لگا رہا ہے، ایون دو کہ وہ اس حساب سے نہیں ہے ہیلتھ میں، کہ مطلب اگر GDP کا 5% ہونا چاہیے تو یہاں پہ 1% کے آس پاس یہ اس پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے، یہ میرا اوپینین ہے، مے بی آئی ایم رائٹ، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن آڈینس اس کو جج کر سکتی ہے کہ بجائے یہ
کہ ہم فوکس کریں کہ مرض بڑھ رہے ہیں تو ہاسپٹل بڑھا دیں. دس از آئی تھنک اے رانگ اسٹریٹجی. اگر مرض بڑھ رہے ہیں تو بجائے کہ آپ ہاسپٹلز انکریز کریں, آپ مرض کے بڑھنے کا جو ریزن ہے, کور ریزن ہے, اس پہ ریسرچ کریں, اس کو پریونٹ کریں. تو اگر یہ کام 90s میں شروع ہوتا, کیونکہ اب آ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے وہ سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ اس سسٹم کو خراب کر رہا ہے. ڈیزیز بڑا, بچوں میں ڈیزیز آ رہی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی ویکسینیشنز ہیں جو ابھی باہر ملکوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ویکسینیشنز نہیں ہونی چاہیے, اس میں بچوں میں کسی میں آٹزمز آ رہا ہے, کسی میں جو کہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور ایک گلوبل ایک قسم کا اس کا سین بن گیا ہے. آٹزم ہے, اس طرح ڈائبٹیز کیا زبردست اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی اس طرح کے جو ڈیزیزز ہیں, کامن ڈیزیزز ہیں, ہیپیٹائٹس ہو گیا, اس طرح, وہ بجائے یہ کہ ٹریٹمنٹس کی موجودگی میں وہ کم ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک سپیڈ میں بڑھ رہی ہے. اب اس کا اگر دوسرا رخ دیکھیں کہ جب آپ ہاسپٹل بناتے ہیں تو آپ ایکچوئل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, کس کو فیور کر رہے ہوتے ہیں, کس کو بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں. اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو آپ مریضوں کو فیور کر رہے ہیں, ان کے لیے ٹریٹمنٹ کی جگہ بنا رہے ہیں. مطلب ایک تو وہ ہاسپٹل ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایمرجنسی کی چیزیں, جس طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا, انجریز ہو گئی, آپ کو ڈیفینیٹلی چاہیے کہ ہاسپٹلز ہوں جو امیڈیٹلی ٹریٹ کر سکیں. لیکن اگر اس سے زیادہ آپ کے پاس ایک لانگ ٹرم کی ڈیزیزز آ رہی ہیں, ایک بندہ ارلی ایج میں ڈائبیٹک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کس کو فیور جا رہا ہے اس سب چیزوں کا, فارماسیوٹیکل کمپنیز کو. اگر یہ فیور نہ جاتا تو آج 210 کی جگہ 756 یا 765, مطلب مور دین 750 نہیں بنتی, بیکاز فار دیم اٹس اے ویری گڈ بزنس. ٹھیک ہے, تو میرا اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بنی ہے, اور ایک سجیشن یہ ہے کہ بجائے یہ کہ گورنمنٹ ہماری اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم آپ کے لیے 10 جو ہے وہ ہاسپٹلس بنا رہے ہیں اور ادھر بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں, تو جو فنڈز آپ ہاسپٹلس پہ لگا رہے ہیں, اگر ایک سال آپ یہ ریسرچ پہ لگا دیں اور ان چیزوں کو بین کر دیں جو کہ اپیرنٹلی ہمارے پورے جنریشنز کو خراب کر رہا ہے تھرو پروسیسڈ فوڈس, پیکڈ فوڈ جو ہوتے ہیں, اس میں پھر ملاوٹ الگ سے چیز ہے. اگر حلال فوڈ اینڈ سیفٹی ایک ڈپارٹمنٹ کھلا ہے تو یہ اس لیے کھلا ہے کہ ان کو یہ بس پتہ چل گیا کہ یار یہ لوگ تو ایک تو فوڈ کی کمی ہے پورا کرنے کے لیے ملاوٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے وہ جو روٹ کاز ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. مطلب اس میں وہ ایک فار ایگزامپل ایک بندے کو پکڑتے ہیں, اس کو جرمانہ کرتے ہیں, فیکٹری سیل کر دیتے ہیں, اور فیو منتھس یا ڈیز کہہ دیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کا کتنا زور چلتا ہے, تو وہ واپس اپنے آپریشن میں آ جاتا ہے. روٹ کاز کیا ہے ڈیزیزز کا؟ روٹ کاز دیکھیں, ایک سیکنڈ, آپ نے ڈائبٹیز کی بات کی, ڈائبٹیز میں اور اس کے بعد کینسر اور ہیپیٹائٹس, یہ ساری جو بڑی بڑی بیماریاں جو اب ہر گھر میں ایک آدھ بندہ ہے اس کا, ٹھیک ہے. اس کی کافی وجہ ہیں جو میں نے سرچ کی ہے. دیکھیں ڈائبٹیز کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو پینسلین ہے, پینکریاز ہے, سوری آئی ایم ناٹ ڈاکٹر لیکن میں ریسرچ بیس بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں ذرا مجھے کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسے ہوتا ہے, بٹ جو میرا ریسرچ ہے کہ پینکریاز جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے پینسلین بنانے کے لیے, انسولین ہے باڈی کا, اور جو ریگولیٹ کرتا ہے باڈی کا جو ایکسٹرا شوگر ہوتا ہے اس کو ڈیزالو کرتا ہے, ڈائجسٹ کرتا ہے, اور ایک بیلنس رکھتا ہے باڈی میں. تو اس کی پروڈکشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کم پروڈیوس کر رہا ہے انسولین تو باڈی میں ایکسیس آف شوگر ہو جاتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ کس کا شوگر زیادہ ہو رہا ہے, کہیں پہ خراب ہو جائے تو زیادہ اگر اس کو ڈائجسٹ کر رہا ہے فار ایگزامپل تو وہ ڈراپ کرتا ہے پھر شوگر کو, ہائی یا لو, ہاں, 2 قسم کے وہ سسٹم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب بجائے یہ کہ لوگ مینز جو ہائر اپس ہیں اس پہ ریسرچ شروع کر دیں کہ بھئی کیا ریزن ہے, کیا ہمارے فوڈ یا انوائرمنٹ میں ایسی چیز ہے جو اس کو اتنا زیادہ لوگوں کا جو یہ افیکٹ کر رہا ہے پینکریاز. تو اگر اس کو فائنڈ آؤٹ کریں, اس کے کازز کو پریونٹ کریں ارلی ٹائم میں, تو آپ کے پاس یہ ڈیزیز خود ہی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن چونکہ فوکس ہمارا ڈائیورٹ ہے, ہم انڈسٹریز کو نہیں چھیڑتے, گند قسم کی چیزیں بن رہی ہے بچوں میں, گاؤں لیولز پہ جو ہے نا وہ بڑے عجیب پیکٹس, چپس اور سلانٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا بچے کھاتے ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آ رہا ہے
کسی کے نوڈلس پھنس گئے ہیں تو اس کے ہو گیا ہے, کسی کا کیا ہو گیا اس طرح, اور کہتے ہیں یہ مضر صحت چیز. تو مضر صحت چیز اگر بن رہی ہے تو اس کو پراپر پنشمنٹ ہونی چاہیے. یہ کیا فائن مائن کر دیا آپ نے, کچھ عرصے بعد وہ نکل کے آ جاتے ہیں. یا ایک اس کا فیکٹری کا مالک ہے, اس کا اپنا ٹک ٹاک انفلوئنس چلتا ہے, تو اس کی فیکٹری اب کتنے دن بند کر دو گی, 2 دن بند کر دو گے, پھر اوپر سے سفارش ہو کے نکل جائے گا. لیکن اتنی بڑی پاپولیشن کو مینیج کرنا آپ کو نہیں لگتا مشکل ہے؟ یہ اتنا ایزی نہیں ہے. کہنا ایزی ہے لیکن کرنا مشکل ہے. مشکل اور ناممکن میں فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے بات. مشکل اگر ہے, ناممکن تو نہیں ہے نا جی. لیکن جن حالات میں پاکستان ابھی سروائیو کر رہا ہے وہ ناممکنات میں آتا ہے تقریباً. ہاں, لیکن ہو رہا ہے پھر بھی. تو یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یعنی کہ ہاسپٹلز جو ہیں سمٹمس کو صرف ٹریٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ ٹریٹمنٹ کے لیے. دیکھیں کیور, ہاں 2 ورڈز ہیں نا, ایک ہے کیور, ایک ہے ٹریٹمنٹ. ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ ابھی بیمار ہوئے, آپ میں کچھ سمٹم نظر آئیں, تو جو فارما کی میڈیسنز ہیں جس کو ایلوپیتھی کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے سمٹمس کو سپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں, میں جو بھی ہمارے آڈینس ہے ان کو اگر میں کہوں کہ آپ جو بھی دوائی لیتے ہیں, کبھی اس کے اندر ایک کاغذ ہوتا ہے فولڈڈ. کوئی بھی آپ کے گھر میں کوئی دوائی ہو نا, اس کو آپ کھولیں, ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوگا بہت ساری چیزیں, وہ اتنی چھوٹی چھوٹی لکھی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے لوگ نہیں پڑھیں گے اس چیز کو نا. لیکن اگر کسی کا تھوڑا سا دھیان چلا جائے, آپ اس میں ایک سیکشن ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹس کا. کسی بھی دوائی کا آپ کھول کے اس کو پڑھ لیں تو آپ کہیں کہ بھئی یہ ایک چیز ٹھیک کرنے کے لیے میں یہ 50 چیزیں اپنے اندر کیوں ڈال رہا ہوں, پوٹینشیل. لیکن ہم نہیں دیکھتے, ہمیں بس ایک کہے کہ بھئی سر درد ہے تو یہ گولی کھا لو بس ٹھیک ہو جاؤ گی. اور کچھ لوگ پھر اس کو روٹین میں کر دیتے ہیں. تو 1 بار 2 بار کی ڈفرینٹ چیزیں, بٹ باڈی میں وہ آپ چیزیں ایکومولیٹ کرنا شروع کر دینا کہ بار بار وہی گولی کھائے. خود بغیر پرسکرپشن کے جا کے بھی لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں نا کہ بس وہ پیلی والی اور پتہ نہیں کیا ہری والی دے دو, وہ اچھی ہے, اپنی طرف سے وہ کر لیتے ہیں. تو اگر وہ ایک چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں نا, تو ساتھ میں ملٹیپل چیزیں, پوٹینشیل ڈیزیزز وہ کریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ایلوپیتھی جتنی بھی میڈیسنز ہیں ورلڈ وائڈ, میں اکثر فورمز دیکھتا ہوں ہیلتھ فورمز پہ, تو ابھی تو وہ کھل کے کہتے ہیں کہ بھئی ایلوپیتھی کسی بھی بیماری کا کیور نہیں دیتے, وہ ٹریٹ کرتے ہیں صرف ٹیمپرری ٹریٹمنٹ کا. آپ کے سمٹمس کو ٹریٹ کرتے ہیں, آپ کی بیماری کا روٹ کاز کو نہیں ختم کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے کہ آپ نے اگر بیماری کو ختم کرنا ہے نا, تو اس کا روٹ کاز جس وجہ سے وہ جنریٹ ہوتا ہے, اسٹارٹ ہوتی ہے وہ بیماری, اس پہ آپ کام کریں گے. اس کے جو ریزن, مطلب ریسرچ کیا ہوتا ہے, ریسرچ باہر ملکوں میں R&D جو ہوتا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہر فیلڈ میں, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن اگر گورنمنٹ اس طرف آئے اور اس پہ ذرا فوکس کرے کہ بھئی ہم نے اگر اپنے لوگوں کو ہیلدی بنانا ہے, تو بجائے یہ کہ ہم اس کے لیے ہاسپٹلس بنائیں, اور اس میں یہ مطلب ہاسپٹل کیا ہے ان شارٹ ورڈز, یہ فارما کی دکان ہے نا. فارما والوں کے لیے آپ ایک فرینچائز کھول رہے ہیں, اس میں جو بھی ڈیزیز آتا ہے, اگر گورنمنٹ کہتا ہے کہ ہم فری دے رہے ہیں عوام کو, فارما والوں کو تو وہ پیسے دے رہے ہیں نا, ان کا تو بزنس چل رہا ہے. تو مزید ہاسپٹلس بڑھانا, آپ فارما کو پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بس آپ بناتے جائیں اور ہم بیچتے جائیں گے, آپ بناتے جائیں ہم بیچتے جائیں. اس کی جگہ اگر تھوڑا سا فوکس ڈائیورٹ ہو جائے اور ان جو بیسک بیماریاں ہیں ان کے روٹ کاز پہ ریسرچ کیا جائے, اس کو اس ٹائم پہ پریونٹ کریں اسٹارٹ میں, تو آگے آپ کے مریض خود کم ہو جائیں گے. جب مریض کم ہو جائیں گے تو آپ کو مزید ہاسپٹل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کرنٹ انفراسٹرکچر ہے وہی ان مریضوں کو ہینڈل کر پائے گا. ایک اور ایگزامپل میں, فار ایگزامپل اس وقت سب لوگ ٹھیک ہو گئے جی, ہاسپٹلس میں جتنے لوگ ہیں, نارمل جو لوگ ہیں, سب ٹھیک ہو گئے, ہیلدی ہو گئے. فارما والے کیا کریں گے؟ دکان بند کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ ہیلدی ہو جائیں؟ لیکن میڈیسن, یہ میں پاکستان کی نہیں, میں اوور آل جو فارما ایک بہت بڑا مافیا ہے, ویسٹ میں بھی ہے, اور وہی دوائیاں ہم پہ بھی بیچتے ہیں. کرونا میں ابھی ہوا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے, ملک کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو وہ نہیں تھا جو ہم سوچ رہے تھے. میڈیسن کو موڈیفائی کرنے کے لیے فارما ضروری نہیں ہے. موڈیفائی مطلب ایوالو کرنے کے لیے کہ اس سے بہتر ہو, اس سے بہتر ہو, اس سے بہتر ہو. جتنا بھی بہتر ہو جائے, وہ آپ کے سمٹمس کے اوپر کام کرتا ہے. بہت بیسٹ ہو جائے, لیکن وہ اسٹل اٹ ول اسٹل ورک آن یور سمٹمس, ناٹ دا روٹ کاز.
اچھا استما ہے ایک بیماری, اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ ایئر پولوشن. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. ایئر پولوشن ہے, ریسرچ کے مطابق ہاں ایئر پولوشن ہوئی. ایئر پولوشن نہیں, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایئر پولوشن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کچھ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی کو ہے آلریڈی اور وہ نیکسٹ میں اس طرح ہو جاتا ہے فیملی میں. ڈیزیز کا کیا کریں, اس کا تو انوائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. وہ اتنی زیادہ ہے نہیں نا, وہ اگر ہے بھی تو لمیٹڈ ہے. اس طرح کچھ فیملیز میں ہوتا ہے, وہ تو اتنا زیادہ نہیں کہ ہر جیسے بیماری ڈائبٹیز جو بھی ہے. جینیٹک ہوتی ہے. ڈائبٹیز ضروری نہیں ہے کہ جینیٹک ہو. ڈائبٹیز تو دیکھیں آپ آج سے 50-60 سال پہلے آپ نے کتنے مریض دیکھے تھے ڈائبٹیز کے. اس ٹائم اویئرنیس نہیں تھی نا, ہوگی لیکن پتہ نہیں تھا. تو بٹ پیپل اور ہیلدی. تو ہمارے دیکھیں ہم سے جو ایک جنریشن بڑی ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں مطلب میرے دادا 92 ایج کے فوت ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح اور میں دیکھیں سب 85 86 پلس 90 پلس پہ پہنچے ہیں. ابھی لائف ایکسپیکٹینسی کہاں پہنچ گئی ہے؟ 60 to 65, ٹھیک ہے. لیکن اسٹل اٹس ویری لو. یہ نہیں ہونا چاہیے. 90 پلس تو کم از کم ہونا چاہیے. تو یہ کیا چیز ہے جو اس کو اتنا نیچے لے آئی ہے؟ یہ ہیلتھ ہے, ہیلتھ ہیزرڈس ہیں بہت زیادہ. فوڈ ہمارا خراب ہے, ایئر ہمارا خراب ہے, روٹینز ہمارے خراب ہیں. ہم خود بھی مطلب ہم ایکسرسائزز نہیں کرتے. ہم اتنا جو پہلے لوگ اگر فار ایگزامپل فزیکل ایکسرسائز ان کا زیادہ ہوتا تھا, محنت کش لوگ. ابھی تو جب سے کمپیوٹر آ گیا تو سیٹ پہ ہم بیٹھ گئے نا, اور جب سے ہم سیٹ پہ لوگ بیٹھ گئے ہیں تو بس یہ بیماریاں اور بھی زیادہ ہو گئی. تو کچھ یہ فیکٹرز بھی ہیں کہ ہم مطلب لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ بھئی آپ دن میں کم از کم اتنی آپ جو ہے ایکسرسائز کیا کریں, اینی ایکسرسائز, لیکن باڈی کو تو رکھا کریں اس کو فٹنس میں. یعنی کہ پیشنٹس نیچرلی نہیں ہے کریٹ کیے گئے ہیں, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ اوور آل سسٹم کو دیکھیں نا کہ میجورٹی جابس جو ہیں سوائے وہ جو لیبر والے جاب ہیں, ابھی تو سارا ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ آفس جاب میں ہو. تو آفس جاب کیا ہے؟ آپ صبح 9 بجے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں. پورے دن میں آپ کتنی بار اپنے سیٹ سے اٹھتے ہیں؟ 3 بار 4 بار 5 بار. لیکن اٹھ کے کیا ایک چھوٹا کام کر کے واپس آ جاتے ہیں فار ایگزامپل. بٹ یو آر سٹنگ آل ڈے. مطلب وہ محنت تو نہیں ہو رہی نا جو ہونی چاہیے. تو ایک یہ روٹین بھی بہت زیادہ. اس کے علاوہ اور ایڈیشنل چیزیں, موبائل آ گیا ہے, ٹھیک ہے, لوگ ساری رات اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں. اب باڈی کا ایک میکینزم ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ یہ ٹائم قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ دن میں نے آرام کے لیے بنایا, اور دن میں نے کام محنت کے لیے بنایا ہے, آپ اس میں روزی کماؤ, اور رات جو ہے آرام کے لیے ہے. اب رات کس ٹائم سے شروع ہوتا ہے؟ عشاء سے لے کے صبح فجر تک, یہ رات ہے آپ کی. تو اٹ مینس کہ یو نیڈ اے پراپر سلیپ. اور سلیپ میں کیا ہوتا ہے, یہ جسٹ آڈینس کے اویئرنیس کے لیے, کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی آٹو ریکور موڈ میں چلی جاتی ہے. جو پورے دن میں جو آپ کے سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں, جس طرح میں ابھی بات کر رہا ہوں تو بہت سارے میرے مسلس ڈیمیج ہو رہے ہیں اس وقت, سیلز. تو جب میں سوؤں گا تو یہ باڈی جو ہے پورے مسلس کو جو ہے نا, جو سیلز ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو ریکور کرنا شروع کر دیتا ہے. ہیلنگ پروسیس کائنڈ آف. ہاں, ہیلنگ ہوتی ہے, اور وہی ڈیمیج سیل وہ پھر نکال دیتا ہے باڈی سے, اور نئے سیل اس کی جگہ آ جاتے ہیں. تو اگر آپ باڈی کو وہ ٹائم نہیں دیں گے جو اس کا ریکوری ٹائم ہے, تو کیا ہو جاتا ہے کہ پہلے دن کا جتنا ریزیڈیو رہ گیا نا, جتنے ڈیمیج سیل رہ گئے, تو نیکسٹ دن کے لیے وہ جمع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کنٹینیوسلی اگر باڈی کو نہیں آرام دے رہے, 2 بجے اور 3 بجے سو رہے ہیں, اور یا 1 بجے بھی سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور باڈی کو اتنا ٹائم نہیں ملتا فل, تو سمپل سی بات ہے, آپ اپنا کمرہ نہیں صاف کر رہے ہیں اور کنزمپشن ہو رہی ہے, آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں, گند ایک جگہ رکھ رہے ہیں دوسری جگہ, تو یہ اگر آپ ڈیلی اس کو صاف نہیں کر رہے تو پائل اپ ہوتا جاتا ہے, اور وہ گند آخر پہ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ یو کی ناٹ سٹ ان دیٹ پلیس. تو سیم چیز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی ریکور نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, آپ سیلس کو, جو بھی سیلس ہیں, چاہے برین آئیز کے ہیں, چاہے مسلز ہیں, جو بھی ہیں, اگر آپ اس کو پورا ٹائم نہیں دیں گے کہ یہ ریکور کرے, تو آپ خود اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں, ڈیمیج کر رہے ہیں. تو روٹینز مطلب صرف فوڈ اور ایئر اور یہ نہیں ہے, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں. مطلب ہم اس سے جو ہم نے اسٹارٹ میں کیا کہ جنرل ٹاک ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں فار اے پرپز, فار ایجوکیشن, فار سوشل ایجوکیشن. تو سوشل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ بھی اس میں ایک چیز ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کچھ بھی نہ کریں نا, ایکسرسائز بھی نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں, نیند اپنی پوری کریں. ہیلتھ کا مطلب ایبسنس آف ڈیزیز ہے صرف, یا نہیں؟
نہیں فٹنس بھی آتا ہے اس میں نا, آپ کا اسٹیمنا بھی ہونا چاہیے. اگر آپ فٹ بھی ہیں بٹ یو ڈونٹ ہیو دا اسٹیمنا ٹو واک لائک 1 mile اور half a mile, تو اسٹل یو آر ناٹ فٹ. ٹھیک ہے, تو انرجی برن کرنے کے لیے فوڈ ہونا چاہیے, لیکن مسلز بھی فنکشنل ہونے چاہیے, مسلز بھی ایکٹیو ہونے چاہیے. تو اور اسپیشلی 30-35 پلس جو ہے نا, جتنے بھی جنریشن ہماری ہے, ان کو تو چاہیے کہ ریگولر ایکسرسائز کریں ڈیلی. تھوڑا تھوڑا کریں, 20 منٹ کریں, 15 منٹ کریں, لیکن ڈیلی کریں تاکہ آپ کی فل باڈی جو ہے وہ ورکنگ میں رہے. ڈیزیزز بڑھنے کا تعلق اوور پاپولیشن سے نہیں ہے؟ نہیں, اوور پاپولیشن سے نہیں ہے اس کا تعلق. کیسے نہیں ہے؟ مطلب اوور پاپولیشن تو دیکھیں, اگر انوائرمنٹ آپ کا پرفیکٹ ہے, آپ کا فوڈ پیور ہے. اوور پاپولیشن سے انوائرمنٹ نہیں تو اس میں نے آپ کو ہے نا, میں جو چیزیں ابھی آپ کو بتائی ہیں آن دا گو, کہ آپ صفائی اگر کر رہے ہیں ریگولر, آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں, تو وہ چاہے 1 بندہ ہو اور 1 ارب بندہ ہو, وہ فٹ ہی رہے گا. اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھیں, اپنے آپ کو صاف رکھ رہے ہیں, اپنے باڈی کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور فوڈ بھی آپ ٹھیک لے رہے ہیں. ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ پیور, مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فرٹیلائزر سے بھرا ہوا جو ہے وہ, ابھی تو ہم ایون سبزیاں کھاتے ہیں اس میں بھی ایسے ایسے فرٹیلائزر اس پہ اپلائی ہوتے ہیں کہ بس اس کو گرین رکھے زیادہ ٹائم تک. ہر چیز میں مطلب ملاوٹ ہے, کوئی لٹرلی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں مارکیٹ سے لوں اور وہ بالکل پیور فارم میں ہو. تھوڑا سا ایگزامپل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور پاپولیشن سے ڈیزیز, ایک سٹی ہے جس کا ایریا بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ٹوٹل پاپولیشن جو ہے نا 1 لاکھ ہے, اور ہر گھر میں 10-10 بچے ہیں. اب گورنمنٹ کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں, گھر کا جو سربراہ ہے وہ اس کی ارننگ بھی ٹھیک ہے, وہ سب کو سب چیزیں دے رہا ہے. تو اگر 10-10 بچے بھی ہونا, لیکن اس کے لیے ریسورسز کافی ہے, تو کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو آپ اوور پاپولیشن نہیں کہہ سکتے. ریسورسز ہیں ہماری گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, وہی تو میں کہہ رہی ہوں. لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے نا. وہ تو آپ دیکھیں, اس میں آپ فوڈ پرووائڈ کرنا, ان کو بیسک فیسلٹیز, مطلب بیسک فیسلٹیز کیا, بجلی ہماری نہیں ہے, نہیں ہوتی, گیس چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بیسک فیسلٹی. اس میں ہیلتھ آتا ہے کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو زیادہ ہاسپٹل, ٹیکنیکلی یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے نا, کہ اگر بجلی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو رہی ہے تو آپ ڈیمز بنائیں یا بجلی کی پروڈکشن زیادہ کریں تو آپ اس کو مینیج کر لو گے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈیزیز بڑھ رہے ہیں تو اس کا لاجک یہ نہیں ہے کہ بجلی کی طرح کہ آپ جو ہے ڈیم زیادہ بنا لیں. آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. آپ اگر اس کے روٹ کازز کو کنٹرول کر دیں اینڈ پیپل بیکم ہیلدی, کہ ڈیزیزز کم ہو جائیں گے, تو جو آپ کا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو کرنٹ آپ کا سیٹ اپ ہے وہ اس کو آرام سے مینیج کر لے گا. جہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ بنائیں, یعنی کہ جیسے گاؤں وغیرہ میں اکثر نہیں ہوتے تو وہاں پہ ضرورت بھی ہے, وہاں بنائیں. یہ نہیں کہ آپ شہر میں 10-10. اب آپ دیکھیں, میں پشاور کے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. پشاور میں کتنے ہاسپٹلس بنے ابھی پتہ نہیں. آپ اگر حیدرآباد چلے جائیں نا فیز 5, آپ کو کتنے ہاسپٹل ایک جگہ ملیں گے؟ دیکھیں آپ نے حیدرآباد کا جو ایک ہاسپٹل ہے, مطلب پشاور میں ایک LRH سب سے بڑا ہے, KTH ہے, ٹھیک ہے, اور پھر HMC ہے, حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس. یہ مین ہاسپٹلز ہیں جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. 80 سمتھنگ سے HMC ہے, KTH پہ, اس طرح لیڈی ریڈنگ تو بہت پرانا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو ایک ہی جگہ پہ, اسی جگہ فیز 5 میں آپ کو شوکت خانہ بھی ملتا ہے, پشاور جنرل ہاسپٹل بھی ملتا ہے, پشاور کارڈیالوجی جو ہے PIC, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نارتھ ویسٹ مل جاتا ہے آپ کو, رحمان میڈیکل ہاسپٹل مل جاتا ہے. اس کے ساتھ 2-3 اور بھی ہیں, ان کے نام مجھے نہیں آتے, لیکن ایک سیکٹر میں آپ کو ہاسپٹل پہ ہاسپٹل مل رہے ہیں. تو ڈویژن صحیح نہیں ہے نا. کیا نہیں ہے؟ ڈویژن صحیح نہیں ہے, آپ ڈیوائڈ نہیں کر پا رہے ہو کس ایریا میں. نہیں, یہ کمرشلائز ہو گئے, یہ بن گئے بہت بڑے بزنسز, جس طرح ایجوکیشن بزنس بن گیا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ اسکول پہ اسکول کھول رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, کوالٹی پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے. سیم چیز یہ ہے کہ اگر حیدرآباد میں HMC ہے, لوگ زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب ڈیلی ان پیشنٹس بہت زیادہ ہیں اس کے,
تو اس کا جو میرا مین فوکس اس پورے ڈسکشن سے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس پہ نہیں فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی میں اب یہ ہاسپٹل اس کو مینیج نہیں کر پا رہا تو آپ دوسرا ہاسپٹل بنا لیں. کل کو دوسرا بھی بھر جائے گا, پھر آپ کہیں کہ 3-4 اور بنا دیں. تو آپ تو ڈیزیزز کو نہیں کم کر رہے ہیں نا, آپ کو پیشنٹس کی ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں. اور جتنا ہاسپٹل بڑھائیں گے اتنا آپ کو دوائیاں زیادہ چاہیے ہوں گی, اتنا آپ کو انجیکشن زیادہ چاہیے ہوں گے. تو آپ کس کو بزنس دے رہے ہیں اس سے؟ فارما کو بزنس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چین آف بزنس ہے. پہلے ہوتا تھا لوگ یہ مطلب ہاسپٹل جب بناتے تھے نا تو مطلب یہ سوچے کہ لوگوں کی خدمت ہوتی تھی. ایک میں ذرا بہت پرانی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی ہاسپٹل بنتا ہی بزنس کے لیے ہے. تو ایک چیز جب بزنس کے لیے بنی ہے تو وہ بزنس ہی چلے گا. آپ ایک ٹیسٹ کے آپ کے کتنے پیسے لگتے ہیں, ایک دوائی مہنگی ہو رہی ہے, غریب آدمی لے نہیں سکتا لیکن مجبوری میں بس وہ قرض بھی لے گا لیکن دوائی لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو میں جو اوور آل ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ اگر آج بھی یہ اسٹارٹ لے لینا تو نیکسٹ 10 ایئرز میں ہو سکتا ہے ایسا کچھ امپیکٹ آ جائے. مطلب ابھی اگر آپ اسٹارٹ, اب یہ چاہیے تھا میرے حساب سے کہ اگر بہت لیٹ ہے تو 90s میں یا 2000 میں ان کو چاہیے تھا, جب یہ پروسیس فوڈز اور یہ ساری چیزیں ذرا آ گئی ہیں اور ان کو پتہ تھا کہ پاپولیشن زیادہ ہے تو ان تک پہنچانے کے لیے جو ہے نا خواہ مخواہ مطلب دیکھیں آپ ملک پیکس کا آپ لے لیں, اگر کوئی کرے اس پہ اسٹیٹسٹکس کہ بھئی دن میں کتنے ملک پیکس بکتے ہیں جی پاکستان میں, صحیح ہے, اور پھر کوئی یہ ثابت کر دیں کہ یہ سارا کا سارا دودھ جو ہے یہ بھینس اور گائے سے آتا ہے. نہیں ہو سکتا پریکٹیکلی, آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اٹ مینس کہ کچھ تو اس میں ایڈیشنل ہے نا. ڈیلی اتنا دودھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس نیڈ کو فل کرنے کے لیے یہ ایڈیشنل ملاوٹ پانی ڈالتے ہیں, یا وہ جو آج کل تو شیمپو میں سے بن جاتا ہے دودھ نا, تو وہ بنا رہے ہیں. تو لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا سے دودھ بن رہا ہے. ہاں نا, یہ تو آپ سوشل میڈیا پہ اتنی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, وہ پورا پروسیس ہی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ڈالیں اور مکس کریں. اور اس میں اس کا خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈپ کر کے دیکھتے ہیں تو وسکوسٹی وہ آپ کو صحیح دے گا. ہاں اچھا, ہاسپٹلز فارما اور فوڈ آپس میں کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں, آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کنیکٹ کہ تم جاؤ بیماری پھیلاؤ, ہاں کہ تم جاؤ بس بیماریاں پھیلاؤ اور ہم آ کے میڈیسنس کریں, اس طرح نہیں ہے. لیکن یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر. اگر پروسیس فوڈ بیماریاں چین کی طرح بنا رہا ہے تو اس کا فائدہ فارما لے رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپس میں دوست ہیں کہ تم چلو یہ کرو. یہ الگ الگ انڈسٹریز ہیں نا, ہر ایک الگ الگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, بٹ امپیکٹ بیچ میں جو ہے نا وہ کامن مین ہے. عوام بیچ میں پس رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ. آپ اگر کوئی بھی پیک چیز اٹھاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ بھئی پروسیسڈ ہے, پروسیس میں ایکسٹرا کیمیکلز لازمی ہوں گے ان کو پریزرو کرنے کے لیے. کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں نا جس میں پریزرویٹو آ جائے تو اٹ مینس کہ کوئی ایڈیشنل ایلیمنٹ آیا ہوا ہے, وہ جائے گا آپ کی باڈی میں, اور باڈی کے اندر اس نے جو بھی کر لیا آپ کے ساتھ بس. تو ویڈیو کے شروع میں نے ایک سوال پوچھا تھا, اب اس کا جواب آپ دیں گے بریفلی. کون سا؟ ہاسپٹلز بڑھ رہے ہیں تو مرض بھی اس کے ساتھ ہی بڑھ رہا ہے. نہیں, مرض بڑھ رہے ہیں تو ہاسپٹلز بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ. اس کو کوپ کرنے کے لیے بجائے یہ کہ اس کا کیور کے اوپر کام کیا جائے. تو ابھی آپ کو اتنی ڈسکشن کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے فنڈز ہاسپٹلز بنانے پہ نہیں لگانے چاہیے زیادہ. اگر ابھی نیڈ ہے تو چلو ٹھیک ہے, لیکن ابھی سے اگر سٹارٹ لے لیں ٹو فائنڈ دا روٹ کازز اور ان کو پریونٹ کریں, ان پہ فوکس سختی کریں تھوڑا سا. کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا مطلب عوام کیوں چیخ رہی ہے؟ آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, ایمرجنسی وارڈز دیکھیں ڈیلی بیسس پہ, پشاور کے کسی ہاسپٹل میں چاہے آپ کو یار یہ کیا ہو رہا ہے, روزانہ کسی کے گردے خراب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو کیا ہو رہا ہے, کسی کے جتنے وہ لگتے ہیں نا ڈائلیسس کے پائپس روزانہ, تو آپ کو یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے سب لوگوں کو. تو اس کے روٹ کاز دیکھنا چاہیے. مطلب آپ اگر ایک بیماری بھی لے لینا, آپ دیکھیں کہ بھئی ڈائبٹیز اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ پینکریاس کو کیا چیز افیکٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح اگر بی پی کا کچھ ہو رہا ہے تو
وہ بھی ابھی بھی کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ ایڈرینل گلینڈز کام کرتے ہیں جتنا میرا نالج ہے. اسٹل اگین آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, لیکن ایڈرینل گلینڈز جو ہیں یہ ہمارا جو ہے مطلب ہمارا جو بیسک حوصلہ ہوتا ہے نا, ایڈرلین وغیرہ وہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو اس سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز آتی ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا ہے کہ ہماری باڈی کا یہ پارٹ وہ افیکٹ کر رہا ہے, کون سا فوڈ ایلیمنٹس ہے. اب میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. کچھ سال پہلے اس پہ ہم نے ویڈیوز بھی بنائی تھی جب پشاور میں کے پی میں حلال فوڈ اتھارٹی جب آئی اور انہوں نے اپنا سروے کرنا شروع کیا تو ایک ہیزرڈ آیا سامنے, اجیناموتو. ٹھیک ہے, چائنیز سالٹ چاولوں میں ڈلتا تھا. ہاں چاولوں میں, اور سب سے زیادہ کس چیز میں تھا, چپس میں, جو کہ بڑا فیمس چپس ہیں, سب کو پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کل کوئی وہ نہ آ جائے اوپر. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو پراپر فائن کیا, وہ سارا جو انہوں نے ڈسٹریبیوشن کیا ہوا تھا اس کو کلیکٹ کیا, کانفسکیٹ کیا اس کو, اور پراپر ان کو جرمانہ کیا, اور انہوں نے پھر وہ نارمل سالٹ یوز کرنا. ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ مینٹین ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ چیز ٹھیک کر لیتے ہیں, چیک کریں ہاں ٹھیک ہے, پھر پتہ نہیں دوبارہ چیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ ان کو پتہ ہوگا. لیکن ہونا چاہیے کہ ریگولرلی وہ مینٹین ہو وہ چیز. تو یہ ایک ایگزامپل تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو چائنیز سالٹ ہے یہ بہت ساری ڈیمیج کرتا ہے باڈی میں, بچوں میں کرتا ہے. اس طرح آج کل نوڈلس کے پیچھے لوگ بہت زیادہ, پھر سلانٹی جو 2 نمبر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پلاسٹک سے بنتا ہے اور یہ باڈی میں جا کے کرتا ہے. تو اب اور یہ نرمی سے ہوتا بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں, ہماری جو عوام ہے نا, اور جو ہماری مینٹیلٹی ہے, یہ نرمی سے کوئی بات نہیں مانتے. آپ پیسے لگا دیں جرمانہ, وہ پیسے دے کے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ جیل کر دیں تو بیل کر کے نکل آئیں گے, کچھ نہ کچھ. یہ اٹ ریکوائرز ویری ہارش پنشمنٹس, تب جا کے یہ چیز ٹھیک ہوگی. ادروائز یہ بیماریاں, یہی ہاسپٹل بنیں گے اور بس روزانہ آج. اچھا سوری, ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ فار دا آڈینس جو کہ میرے ریسرچ میں سامنے آیا ہے, ابھی ہے 2026 کا سٹارٹ, جنوری. اکارڈنگ ٹو ریسرچ, بلکہ میں سب سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ میری نہ مانیں, خود ہی جا کے جو بھی آپ کا اے آئی کا جس پہ آپ کا بلیف ہے ان سے پوچھیں کہ کتنے سالوں میں پاکستان کی 50% آبادی جو ہے نا وہ کرونیکل ڈیزیزز کا شکار ہوگی. یہ ورڈز میرے لکھ لیں, کرونیکل ڈیزیزز, جس میں مین سارے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ یو ول بی شاکڈ کہ آپ کے خیال میں کون سا سال ہوگا کہ اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا ہیلتھ کا جو ابھی ہے, تو کون سے سال میں 50% آف دا پاپولیشن, جو کہ وہ جو 12.5 کروڑ کہتے ہیں لیکن شاید 13 کروڑ ہو, جو بھی ہو, 50% پاپولیشن مطلب ہر دوسرا بندہ کرونیکل ڈیزیز کا پیشنٹ ہوگا. 2020 آفٹر 3 ایئرس. تو یہ بہت الارمنگ ہے. لیکن اگر کوئی آگے دیکھے کہ بھئی یہ کدھر جا رہا ہے اور پھر اسی سپیڈ میں اگر جائے نا, تو ہو سکتا ہے کہ بائی 2050 جو ہے نا 75 نہ 80%. اب تو اگر آپ بہت ہمارے ملک میں امن ہو جائے اور بہت چیزیں ٹھیک ہو جائے, لیکن آپ کا ہر بندہ جو ہے وہ مریض بن کے بیٹھا ہوا ہے, تو فائدہ کیا ہے if you cannot enjoy that peace. ٹھیک ہے, تو یہ گورنمنٹ کو ذرا لٹرلی اس پہ کام کرنا چاہیے, میرا ایک مشورہ. ٹھیک ہے, اور آئی ہوپ کہ اگر یہ اس پہ کام ہو جائے تو یہ ہماری فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے. جیسے کہ سر نے بتایا کہ 3 سالوں میں 50% آف دا پاپولیشن کرونک ڈیزیزز کا شکار ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک دیٹس این الارمنگ سچویشن, اور گورنمنٹ کو مطلب ظاہری بات ہے اس پہ ایکشن لینا چاہیے, اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. اور سر نے جتنی بھی انفارمیشن دی انٹرسٹنگ بھی تھی, اور شاید آپ لوگوں کو پہلے کچھ نہ پتا اور سر نے بتایا ہو تو آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو گیا ہو. اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.